جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان و شوکت بتانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سے جنگ جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی المتوفی 279 ہجری حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت زیاد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین علیہ السلام سے فرمایا، جس سے تم لڑو گے، جنگ کرو گے، میری بھی اس سے لڑائی جنگ ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پریت لعنتی دشمن اسلام سے جنگ کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اس سے جنگ ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ان سے صلح ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ سنن ترمذی آپ اسکین پیج دیکھ سکتے ہیں، جلد 1 حدیث نمبر 3896 اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے قرآن میں یزید پر لعنت کی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو یہ سنیے آپ۔ ایک عظیم مفسر قرآن حضرت امام محمود العلوسی بغدادی المتوفی 1270 ہجری قرآن سورہ محمد کی آیت 22-23 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یزید لعنت اللہ علیہ پر لعنت کرنے کے متعلق مسئلہ پوچھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا اس یزید پر کیوں نہ لعنت کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں لعنت کی ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت امام عبداللہ نے عرض کی، ابا جان قرآن میں وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت امام احمد نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، تمہارے یہ علامات لکشن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ پس جو کچھ یزید نے کیا ہے اس سے بڑھ کر کون سا فتنہ فساد رشتے کو کاٹنا ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ یزید پر لعنت کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ ریفرنس تفسیر روح المعانی، پبلش دارالکتب العلمیہ بیروت، جلد 13 پیج نمبر 227 اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کربلا میں موجود تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آدھی رات کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال مبارک بکھرے ہوئے اور جسم اقدس پر گرد و غبار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایک زجاجہ بوتل یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر رہے ہیں تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل و اصحاب کا خون ہے اور میں صبح سے اس کو جمع کر رہا ہوں۔ راوی حضرت عمار کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ یاد کر لی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن تاریخ کو شہید ہوئے جس رات حضرت ابن عباس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔
یعنی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد، حوالہ مسند احمد، پبلش سعودی نجد ریاض، جلد 2، حدیث نمبر 2165، اسکین پہ آپ کے سامنے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی مٹی۔ حضرت امام شاہر ابن المنظور المتوفی 711 ہجری حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریف میں مٹی لگ گئی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی مٹی صاف کرنے لگے تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر ان سے فرمایا، یا ابو ہریرہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے نہ روکیے، اگر لوگوں کو آپ کی شان و عظمت کا علم پتہ چل جائے تو میں اتنا جانتا ہوں کہ لوگ آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ خلاصہ، ایک طرف اتنا عظیم صحابی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت اور ان کا اتنا ادب، اور دوسری طرف یزید لعنت اللہ علیہ کے ناجائز اولاد وہابی اہل حدیث دیوبندی سعودی نجدی کو اتنا بغض، دشمنی کی یزید کی محبت میں کتنے جہنم کے ڈوگی بن گئے ہیں اور اتنے پینڈنگ میں ہیں۔ ریفرنس بک مختصر تاریخ ابن دمشق، پبلش دارالفکر مصر، جلد 7، پیج نمبر 128، اسکین پیج آپ کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو شہید ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی المتوفی 279 ہجری حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کے سر اقدس اور داڑھی مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ابھی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاصہ، یعنی پتہ چلا جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اسلام کو بچا رہے تھے اور اپنے صبر و استقامت کی امتحان عظیم دے رہے تھے تو یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چھپا نہیں بلکہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ریفرنس بک حوالہ سنن الترمذی، پبلش جلد 4، حدیث نمبر 4125، اسکین پہ آپ کے سامنے ہے۔ حق وہ جس کی گواہی غیر بھی دے۔ یہ سور کلمہ پڑھتے ہیں بٹ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یزید لعنت اللہ علیہ حق پر تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی امام حسین علیہ السلام باغی تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ پر آئیے جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا وہ گاندھی نے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں، میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا کہ ظلم کے خلاف کیسے جیتا جائے، اور میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا کہ مظلوم ہوتے ہوئے فتح حاصل کرنا، یہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا۔ اللہ اکبر۔ وہابیوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، تم سے لاکھ گنا گاندھی اچھا تھا جس نے کلمہ تو میرے نبی علیہ السلام کا نہیں پڑھا پر وہ بھی جانتا تھا کہ حق سچ کیا ہے۔ ریفرنس بک دا گولڈن ورڈز آف گاندھی، پیج نمبر 114، اسکین پیج آپ کے سامنے۔ خون کی بارش ہونا۔ حضرت امام ابن سعد المتوفی 230 ہجری اتھینٹک آف نریشن ہیں، چین کے ساتھ لکھتے ہیں، جس دن مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ریفرنس بک کتاب الطبقات الکبریٰ، پبلش مکتبۃ الخانجی، قاہرہ، جلد 6، پیج نمبر 455، اسکین پیج آپ کے سامنے۔ کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت ہونا۔ جب یزید کافر الاکبر ان کے ساتھ شیعوں نے مل کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، اس کے بعد بھی یزیدیوں کو چین نہ آیا تو مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس کاٹ کر نیزے پر لگا کر یزید کے دربار لے جا رہے تھے تو کیا ہوا؟ قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 169، سورہ بقرہ آیت نمبر 154،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں کبھی مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. حضرت امام دمیری المتوفی 808 ہجری لکھتے ہیں کہ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کے سر اقدس کو نیزے پر یزیدیوں نے اٹھایا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ. ریفرنس بک حیات الحیوان الکبریٰ جلد 1 پیج نمبر 204. اسکین پیج آپ کے سامنے ہے. آسمان میں خون کے ٹکڑے. یزید لعنت اللہ علیہ نے جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا تو شہادت حسین کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری لکھتے ہیں کہ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی شہادت کے بعد کئی دن تک آسمان خون کے جمع ٹکڑوں کی طرح رہا. اللہ اکبر کبیرہ. خلاصہ یعنی اکثر مغرب کے وقت آسمان کے کنارے لال رنگ دکھائی دیتا ہے، بیچ میں لال رنگ نظر آتا ہے بادل کی شکل میں. یہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے نہیں تھا، آپ کی شہادت پاک کے بعد سے ہوا. ریفرنس بک مصنف ابی شیبہ پبلش دارالقبلہ مؤسسۃ علوم القرآن جدہ سعودی عرب. وہ جلد 21 حدیث نمبر 38525. اسکین پیج آپ کے سامنے ہے. پتھر کے نیچے سے خون ملنا. حضرت امام ابو قاسم سلیمان طبرانی المتوفی 360 ہجری لکھتے ہیں جب سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی شہادت کے بعد بیت المقدس اور شام، سیریا، جارڈن، لیبنان اور ہر جگہ پتھروں کے نیچے سے تازہ خون ملا. تحقیق ریسرچ دس نیریشن آف چینز. حضرت امام حیثمی المتوفی 807 ہجری نے اس روایت کے تمام رجال راوی کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ریفرنس بک المعجم الکبیر جلد 2 حدیث نمبر 2835. مجموع الزوائد و منبع الفوائد. اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے. یزیدیوں کا عبرتناک انجام. حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی والے متوفی 1229 ہجری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان خون کا آنسو روتا رہا، یعنی سرخ ریڈ رنگ کی بارش برستی رہی. یزیدی تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھے. ان میں سے ایک عذاب الہی کے باعث اس کی شرمگاہ لنگ سوج کر اتنا بھاری لمبا ہو گیا تھا کہ اس کو اپنی کمر سے باندھ کر رکھتا تھا. اللہ اکبر. اور دوسرا یزیدی پانی سے بھرے ہوئے مشکیزہ لے کر منہ پی جاتا. اس طرح دوسرا مشکیزہ بھی منہ لگا کر پی جاتا مگر پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی. ریفرنس بک شہادت حسین جلد 1 صفحہ نمبر 92. اسکین پہ آپ کے سامنے ہے. اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار پاک کی بالخصوص کا شہیدان کرب و بلا کی سچی پکی محبت عطا فرما، سچی پکی غلامی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے صدقے میں اللہ پاک اہل سنت والجماعت کو قائم اور دائم رکھے، مسلک اعلی حضرت کو قائم اور دائم رکھے. تمام اہل سنت کی جتنی تحریک بالخصوص تحریک دعوت اسلامی کا بول بالا رہے اور ہماری خانقاہوں کی حفاظت اللہ پاک کرے، ہمارے مساجد کی حفاظت کرے، جتنے ہمارے مدارس کی حفاظت کرے اللہ پاک. ہمارے علماء اہل سنت کے اللہ پاک علم و عمر میں عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو کچھ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو، کچھ کفر نکلا ہو، کچھ گستاخی ہوئی ہو، اللہ رسول کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں، جس کسی ولی کی بارگاہ میں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. اللہ پاک مجھے مسلک اعلی حضرت پر قائم اور دائم رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے.
تم کون ہو بھیا؟ تم کون ہو یار؟ 1400 سال کے اندر کس نے ایسی بات کری جو تم کر رہا ہو؟ 1400 سال کے اندر کون سے امام نے یزید لعنت اللہ علی المنافقین کی دفاع میں کسی نے کتاب لکھی ہو؟ بدعت تو تم نے ایجاد کری نا، اور چیلنج الٹا اہل سنت کو کر رہا ہو۔ جب تمہارے بارے میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ ایک قوم ایسے آئے گی جن کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا، تو بھائی جب تمہارے حلق سے قرآن ہی نہیں اترے گا تو تمہارے حلق سے پھر یہ تاریخوں کی کتابیں کہاں سے اترے گی؟ تمہارے حلق سے پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، تاریخ طبری، تاریخ دمشق، تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ کہاں سے